الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، چند سال پہلے آپ کا ایک مکتوب تشریف لایا تھا بابا۔ اس مکتوب کا کچھ مضمون اس طرح تھا کہ ذمہ داران مختلف اعتکافوں میں جا کر اپنی زیارت کروانے کی بجائے ایک ہی جگہ بیٹھ جائیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے نا تو ڈر کہ وہ بات نہیں بنے گی۔ اگر مبلغ ان کے ساتھ 10 دن کے لیے یا 1 ماہ کے لیے بیٹھ جائے نا تو جو تربیت ہوگی وہ سب سمجھ سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں کیا تربیت ہوگی؟ اب جیسے مدنی مذاکرہ ہوا، اس میں تھوڑی دیر میں کیا تربیت ہوگی؟ اگر تھوڑی دیر میں تربیت ہو جاتی تو پھر یہ ہم نے جو کورسز کیے ہیں اس کی ضرورت نہ ہوتی۔ یہ درس نظامی 8 سال کا، یہ بھی یقین مانے ناکافی، بالکل ہی ناکافی۔ 8 سال کے ایک کر لیا، پھر آگے دیگر تخصص فی الفقہ جیسے کیا، یوں جتنا زیادہ ہوگا اتنا بہتری آگی۔ صوفیہ فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، یعنی گہوارے سے قبر تک علم سیکھو، یعنی کہ علم طلب کرو۔ مہد مانے پنگوڑا، بچے کا جھولا، بچے کے پنگوڑے سے لے کر قبر تک طالب علم ہی رہتا ہے۔ پیارے بابا جان، ہمارے اسلامی بھائی آج کل دوستی یاری وغیرہ میں جو ٹیمیں بنا کے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، پھر تنظیمی جدول کو فالو نہیں کرتے اور ہلکے نہیں لیتے، اور پھر تنظیمی اصطلاحات کا مذاق اڑاتے ہیں، یا وضو خانے میں وغیرہ بیٹھ کے مذاق مسکری کرتے ہیں، پانی کا اسراف کرتے ہیں۔ ایسے اسلامی بھائیوں سے کس طریقے کا برتاؤ رکھا جائے؟ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ترجمہ کنز الایمان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے، جھاڑ جھپٹ نہیں۔ اب جیسے کہ پاگل خانے کا جو ڈاکٹر ہے، پاگل اگر ڈاکٹر کو دے دے گالی کیا گرما گرم تو کیا ڈاکٹر اس کو اٹھا کے ٹھوک دے گا؟ بھی نہیں ٹھوکے گا، پتا کہ ہے ہی مریض، اس نے گالی دینی ہے، شاباش تو دینی نہیں ہے، زنجیر اس کے پاؤں میں ڈالی ہوئی، ہاتھ میں ڈالی ہوئی ہے، تو یہ کہاں سے دعائیں دے گا؟ تو ڈاکٹر مریض کی بدتمیزی سے متاثر نہیں ہوتا، اس سے بدظن نہیں ہوتا۔ تو یوں سمجھو کہ ان مانو کر مبلغ بھی ڈاکٹر ہے، اور جو اس طرح کے آوارہ اور آ جاتے ہیں تو یہ ایک طرح کے مریض ہیں، تو اب ان کا علاج کرنا ہے، تو ان کا علاج وہ جھاڑ جھپٹ اور مار دھاڑ سے ہونے سے رہا، پیار نال مٹھی مٹھی گلاں کر کے میٹھے بول ان کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ آپ کو بار بار تو کہتا ہوں کہ آپ سب موتقف ہو جائیں، تو اس طرح کی ٹولیاں جو ہے نا، ان ٹولیوں میں آپ چلے جائیں، پیار محبت سے ان کی ترکیبیں بنائیں، تو انشاءاللہ ایسی کھیپ ملے گی۔ یہ ہمارا اعتکاف کا جو یہ معاملہ جو ہے نا، یہ سمجھو کہ میں اتنا مواد ملتا ہے کہ جو پھر چلتا رہتا ہے۔ اب جیسے آپ اس وقت ہیں نا، میرا گمان ہے کہ کچھ ایسے صاحب آئے ہوں گے کہ جو پہلے اعتکاف میں آئے ہوں گے، اس کے بعد مدنی ماحول میں پکے ہوئے ہوں گے، ماشاءاللہ۔ دیکھو کچھ صاحب ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ جو ماہ رمضان مبارک کے اعتکاف کی کمائی ہیں، ماشاءاللہ دیکھو اتنے سارے ہیں۔ اچھا حاجی شاہد اعتکاف،
एहतिकाफ माशाअल्लाह, इससे कीमती साईं भाई एहतिकाफ में आए, निगरान शूरा भी एहतिकाफ में आए थे, हाजी अमीन भी एहतिकाफ, मुफ्ती फुजैल भी एहतिकाफ में आए थे। एहतिकाफ में भी हमको बहुत हीरे मिले थे माशाअल्लाह। तो उन दिनों तो 10 दिन का एहतिकाफ होता था, और उन दिनों इस तरह के जदवल थोड़ी होते थे, नातों की धुमें मचाते थे हम, वो भी एक लुत्फ होता था, वो जो ज़ौक़ की घड़ियां होती थी। दावत इस्लामी का जो गुलजार अभी मस्जिद का जो आखिरी इत्तिकाफ था ना, उसमें हाजिरी थी। अच्छा, उसके बाद हमारा ये दावत इस्लामी का इत्तिकाफ आलमी मदनी मरकज में शिफ्ट हुआ था आप हाँ ये भी 1991। ये तो जिस तरह की क्वालिटी थी ना निगरान शूरा हाजी इमरान की, खुद बताते हैं, मैं इत्तिकाफ में तो बैठ गया, हम दोस्त तो मेरे वही थे पुराने, समझे, जिस अंदाज के भी थे वो समझदार है आप। तो वो मेरे पास मिलने आया और मेरे को बोला, अरे यार इन मौलानाओं को तो छोड़, तो इन मौलानाओं को तंग करने के लिए इनमें कहाँ घुस गया है। ये ऐसे थे, लेकिन अब आपके सामने। और ये आप जो तरगीब दिला रहे हैं ना जिम्मेदारान की, हमारे उस वक्त भी हल्के तो लगते थे, दुआएं याद कराने वगैरह के हवाले से और कुछ मदनी फूल वगैरह। मैं जिस हल्के में था नया, हल्का के जो निगरान थे हमारे, जो हल्का जिनके सिपुर्द था हमारा, वो एक उस वक्त इलाका निगरान होते थे, बड़े जिम्मेदार। जैसे आज निगरान काबीना होते ना, उस वक्त इलाका निगरान होते थे। तो वो इलाके के जो निगरान थे ना, वो हमारे हल्के के जिम्मेदार थे। भाई इस तरह के लाओ ना, एहतिकाफ में अब नहीं हाथ रखने देते यार, ये बड़े बड़े निगरान जो है ना। पहले वाकई यानी कि मतलब आना जाना लगा रहता है, माहौल मदनी माहौल में होते, लेकिन बस मसरूफियत बढ़ जाती। पहले कमा रहे थे ये, अब नाने दादे बन गए, मसरूफियत बढ़ गई। अब मैं भी तो नाना दादा बन गया यार, मैं भी पुराना ही हूँ। तो सबको जो इस तरह के हिस्सा है वही पुराने भी, लेकिन ये वक्त देते हैं, एहतिकाफ में नहीं बैठते, वक्त बहुत देते हैं। यूं तो जमाने से 10 दिन के एहतिकाफ की तरकीबें थी, आपने पहली बार एक माह के एहतिकाफ की सआदत कब पाई? जिस साल शूरा का ऐलान हुआ था, ये समझिए कि शाबान, रजब या शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना था, और जो रमज़ान मुबारक का महीना आया था ना, अब पूरा माह फैज़ान मदीना में बैठ गए थे। उस वक्त पूरे माह के एहतिकाफ का हमने नारा नहीं लगाया था, मगर आप पूरे माह के लिए फैज़ान मदीना बैठ गए थे। तो आपने फरमाया भी था कि मैं तो मस्जिद में बैठ गया पूरा महीने के लिए। सन 2000 में 2000 इसको इतने साल हो गए। 1426 सन हिजरी। तो उस वक्त आपने फरमाया था मदनी मशवरे में हाजी इमरान कि जो है अमीर अहले सुन्नत का ये जहन है, क्योंकि उसी साल फैज़ान रमज़ान मोटी हो के आई थी ना, उस अभी हुई, तो उसमें आपने फरमाया था कि अमीर अहले सुन्नत का 30 दिन का जहन बन रहा है। तो 1427 सन हिजरी में बाकायदा फैज़ान रमज़ान तशरीफ लाई थी किताब। कान पकड़ो, ज़ख़ीम होकर तशरीफ लाए। तो 1427 सन हिजरी में रजबुल मुरज्जब में जो हस्ब मामूल मकतूब शरीफ आता था बाबा का मदनी अतियात जमा करने का, उसमें आपने एहतिकाफ की तरकीब इरशाद फरमाई थी। बिल्कुल, आपने इरशाद फरमाया था कि मेरा जहन है, आपने अपना फरमाया था कि यार पूरे माह का एहतिकाफ दावत ऐसा तो याद पड़ता है कि शायद आपको पूछा था क्या पूरे महीने जो ना एहतिकाफ करूं। अब बिल्कुल, फिर इसके बाद बुखार हो गया था आपको, बुखार और एक का तो उल्टी आई थी, पता नहीं, पर मैं हिम्मत छोड़ चुका था। अब मैं वो बस घर चलता हूँ। फिर वो मौलाना कारी मुस्लिहुद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो मुस्लिहुद्दीन गार्डन में इमामत और खिताबत फरमाते थे, इनके काफ़ी मुरीदीन हैं, और दावत इस्लामी में भी कई मुरीदीन मिलेंगे। फिर ये मेरे पास, मुझे याद पड़ता, तशरीफ लाए थे, इन्होंने मुझे कुछ दिलासा दिया, और तो मैं फिर जम के बैठ गया, घर नहीं गया। अगर मैं चला जाता तो पता नहीं ये रौनकें मेरे हिस्से में आती है नहीं एहतिकाफ की। पहली बार ही आदमी दिल तोड़ के चला जाए, फिर संभलना मुश्किल। या सैयद ये इरशाद फरमाया कि आपका एक माह का जहन कैसे बना, क्योंकि आपका भी घर बार, मुआमलात और दीगर मसाइल जो हमारे साथ हैं, ज़ाहिर लगे, हर एक के साथ लगे हुए हैं कुछ ना कुछ। आपका जहन एक माह का कैसे बना? ये मुमकिन नहीं है, वरना मैं कहता कि शायद आप ये सवाल करें मुझसे कि आपका 1 साल पूरा मस्जिद में बैठने का जहन कैसे बना। नहीं, ये मुमकिन नहीं है कि माह रमजान पूरे साल का हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। पूरे साल भी शायद में बैठ जाऊं, और रमजान अच्छा बहुत लगता है।
کوئی جانے دینے کو دل نہیں کرتا, تو چلا جاتا ہے کیا. تو رمضان کا لطف جو ہے نا وہ مسجد میں, باہر کی رونقیں باطل رونقیں. یہ زمانہ تو گناہوں بھری, اس میں رونقوں میں ترکیبیں زیادہ ہیں. بے پردہ عورتوں کی رونق ہے تو یہ بھی رونق, لیکن کیا یہ باطل رونق ہے؟ بلکہ جو بھی بازار کی رونق ہے اس کی تو پذیرائی تو کہیں بھی نہیں ہے. بازار کی رونقوں کی تو مذمتیں بہت ہیں. بس بندہ حسب ضرورت کسب کرے اور بازار خیر بات کرے. سب سے وہ صبح سویرے جا کر جھنڈا گاڑتا ہے نا بازار میں ابلیس. خیر مجھے بچپن سے ہی رمضان تو بہت اچھا لگتا تھا. رمضان آتا تھا اور بس مزہ آتا تھا. شاید اس کا ایک یوں بھی ہو سکتا ہے کہ گو گلی میں ہم رہتے تھے, میمنوں کا علاقہ. میمنوں میں نمازیں روزے کافی ہوتے ہیں, اب بھی انشاءاللہ ہوں گے. اب سنا ہے کہ برائیاں بڑھ گئی ہیں اور روزے بھی کم ہو گئے. مسجد جو تھی نا بادامی مسجد, وہ مسجد رونق والی تھی. تو وہاں وہ سحری کے وقت وہ الوداع جیسے پڑھتے ہیں, اس طرح کا وہ وہاں پڑھنا اور اعلانات ہونا اور بال مبارک کی زیارت اور چھٹی شریف کے 6 واس, تو 11ویں شریف کے 11, محرم شریف کے 10, تو 12ویں شریف کے 12, وہ تو رونقیں اس طرح کی. تو یوں بس میرے کو یوں مزہ آتا تھا. رمضان کی بھی وہاں اس طرح کی وہ رونقیں. یوں بس رمضان کی محبت بڑھتی ہے, ذرا دل میں بیٹھتی ہے. ہو سکتا ہے وہ بھی ایک سبب ہو مسجد, وہ رونقیں دیکھ کر رمضان کی دل میں محبت پیدا ہونے کا. رمضان کی رونق مسجد سے باہر ڈھونڈنے اگر کوئی جاتا ہے تو یار سوچ لے, لیکن بھول تو نہیں کر رہا. رونق کیا رونق ہے باہر, جس طرح کا ماحول ہے آپ کو پتہ ہی ہے, اتنا برا ماحول ہے. ہر طرف میوزک, ہر طرف بے پردگی, ہر طرف شور شار, گالیاں, ہے نا کتنے. لیکن میرا تو ایک دور گزرا نا, جیسے کہ وہ عید کے دن بھی مسجد سے باہر نکلنا دشوار, وہ ادھر گانے بج رہے ہیں اور میرے کو رمضان کا بس وہ غم. میں بولے یار یہ سب رمضان کی رخصت کی خوشیاں منا رہے ہیں, گانے بجا رہے ہیں. پہلے تو یہ ٹی وی اور اتنا زور نہیں تھا, وہ ڈیک لگاتے تھے, بڑے بڑے مائک لگاتے تھے, ہوٹلوں والے ٹیبلیں لگا کر ڈیک لگا کر گانے بجاتے تھے زور زور سے. وہ کیرٹ کی تھپیاں لگاتے تھے بوتلوں کی, لوگ خریدے. مٹھائیوں والے اس طرح کی خوب رونقیں کرتے تھے. کیا مطلب شیطان کے آزاد ہونے کا جشن ہے, کیا ہے باطل رونقیں. عید کی رونقیں اگر عبادتوں بھری, ریاضتوں بھری ہوں, خیرات و حسنات بھری ہوں, نیکیوں بھری ہوں, تو ہم جیسوں کا چلو ایک دل بہلے. وہ اس میں تو کیا میں دن گزارتا تھا مسجد میں عید کے دن, اور پھر روز شام ہوم کو باہر نکلتا تھا, وہ قبرستان چلا جاؤں, کسی مزار پہ چلا جاؤں, کچھ نہ کچھ ظاہر کہ ہم ذہن جمع ہو جاتے ہیں, ہم اس طرح کرتے تھے. یعنی اس طرح بھی ایک دور میرا زندگی کا گزرا. پھر تو دعوت اسلامی مل گئی الحمدللہ, اب تو مدینہ تو مدنی قافلوں کی ریل پہ. عید کے دنوں ان کو بھی تو الحمدللہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ باطل رونقوں میں ہمارے معتکفین وغیرہ نہ جائیں, مدنی قافلوں میں, عاشقان رسول کی صحبت میں. تو انشاءاللہ اس سے عید کی برکتیں ملیں گی. بار اب تو ہے نا کہ میں تو برسوں ہوئے بازار دیکھنے کا کوئی اتفاق نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے, نیکی کی دعوتوں کی ایسی دھومیں بجائیں کہ یہ دیکھ پر پھر مدنی بیانات چل رہے ہوں, سنتوں پر بیانات چل رہے ہوں, اور الوداع کی محفلیں رمضان کی دکھائی جا رہی ہوں, اور لوگ ایک کے مارتے ہوئے نکلے اور جب یہ سنے تو رونا شروع کر دیں. ایسا ماحول بن گیا. پیارے بابا جان, عرض یہ ہے کہ اگر کسی اسلامی بھائی یعنی مبلغ کا یہ ذہن بنتا ہے کہ آخر کے 10 دن مجھے اعتکاف کرنا ہے, اور اس کی یہ نیت بنتی ہے کہ میں فیضان مدینہ میں آخری 10 دن اعتکاف کروں تاکہ اپنے مرشد کی زیارت بھی کر سکوں, ان کے مدنی مذاکرے سے علم دین بھی حاصل کر سکوں, اور بھی فیضان مدینہ کی جو برکات ہیں ان کو بھی پانے میں کامیاب ہو جاؤں, اور یہ اس کا ذہن بنتا ہے.
اور ذمہ داران جو نگران ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے علاقے کی مسجد میں اعتکاف کریں اور اسلامی بھائیوں کی تربیت بھی کریں اور ان پر شفقت فرمائیں اور وغیرہ وغیرہ. تو پیارے باپا جان آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اسلامی بھائی کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ ساری مسجدوں سے اعتکاف ختم کروا کر فیضان مدینہ میں صرف اعتکاف کیا جائے. کیا خیال ہے آپ کا؟ دعوت اسلامی کا کام سارا سمٹا کر فیضان مدینہ، کہیں کام کرنا ہی نہیں اپنے کو. کیا مشورہ آپ کا؟ جو آپ کا مشورہ یہ ہے ان کو جواب. خاموشی، نیم رضا، ان کی تائید میں جا رہے ہو. نہ کیا جائے، سب جگہ کام کرنا ہے، سب جگہ. ہاں بھائی جواب یہ دے رہے ہیں، آپ کو ہاتھ اٹھا رہے ہیں، وہیں جہاں آپ کے ذمہ دار فرما رہے ہیں وہاں اعتکاف فرما لیں. میموری کارڈ لے لینا، کان میں ڈال کے سنتے رہنا. اپنے اپنے علاقوں کی مسجدوں کو بھی آباد کرنا چاہیے اور جو بھی تنظیمی ترکیب کے مطابق بڑے ذمہ دار اگر فیضان مدینہ کی اجازت دیتے تو یہاں کریں، ورنہ وہ فرماتے کہ فلاں مسجد میں کرو یا فلاں علاقے میں جا کر کرو. یہ نہیں کہ گھر کے پاس ہی بیٹھ گئے، یہاں یہ بھیجے ذمہ داران، وہاں آپ کو کرنا چاہیے. اگر دوسرے شہر کا حکم فرمائیں دوسرے شہر میں بلکہ دوسرے ملکوں میں کرنا چاہیے. کہ میرا تو جی چاہتا ہے کہ خالی اب باب المدینہ ہی کیوں، پوری دنیا میں رونقیں ہونی چاہیے. خود حاجی شاہد اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں گلزار حبیب میں نے اگرچہ اعتکاف تو کیا تھا مگر مدنی ماحول سے یوں اتنا منسلک نہیں ہوا تھا. پھر باب المدینہ سے ایک سید صاحب نواب شاہ میں اعتکاف کرنے آئے تھے تو ہم محی الدین بپو، اب پتہ نہیں حیات ہے یا کچھ پتہ نہیں. تو شاہد بھائی نے یہ مطلب بتایا کہ میں مرید نہیں ہوا تھا، یعنی گلزار میں اعتکاف بھی کیا تھا پھر بھی مرید نہیں تھا، لیکن سید صاحب کی ترغیب کے بعد اعتکاف میں انہوں نے اتنی ترغیب دلائی کہ چاند رات کو ہم نے وہاں سے سفر کیا اور عید والے دن شہید مسجد میں آ کر امیر علیہ سنت کا میں مرید بنا گیا. ہمارے مبلغین جو باب المدینہ کے ہیں وہ ان کمزور علاقوں میں اعتکاف کریں اور دوسرے شہروں میں جا کر اعتکاف کریں. تو موقع اچھا ہے اگر امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یوں کھڑے ہو کر اظہار ہو جائے کہ مدنی مرکز جہاں چاہے قبول فرمائے. 1 ماہ کا تو پیش کر دیا، آخری عشرے کا اعتکاف جو ذمہ داران یہاں بیٹھے کہ مدنی مرکز جہاں کہے گا انشاءاللہ لبیک میں آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کے لیے تیار ہوں. کون کون اگر کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر امیر علیہ سنت کی زیارت کریں. ماشاءاللہ ہمارے نگران کابینہ بھی کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ 2 نگران کابینہ کھڑے ہو گئے. ذمہ داران کے اعتکاف کرنے کی میں آپ کو ایک بتاؤں کہ ابھی پچھلے دنوں ایک شہر میں میری حاضری تھی، پورے ملک کی سطح پر وہاں پورے ماہ کا اعتکاف نہیں ہوتا تھا، اب تک نہیں ہوتا تھا، آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا تھا. جب وہاں حاضری ہوئی تو ان کو پورے ماہ کے اعتکاف کا میں نے ذہن دیا کہ یہاں اتنا بڑا ملک ہے تو اور مدنی مرکز فیضان مدینہ بھی قائم ہے تو اس کو پورے ماہ کے لیے آباد کیا جائے. تو وہاں بھی جو ایک کمپلین آئی نا وہ یہ تھی کہ ہم تو یہاں آخری عشرے کا تو اعتکاف کرواتے ہیں لیکن کیا عام معاشرہ میں آتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور بیٹھ کر چلے جاتے ہیں. اب جو اس کی وجوہات تھوڑی تے میں گئے تو وجوہات کیا سامنے آئی کہ عوام نے آ کر اعتکاف کیا لیکن ذمہ داران نہیں تھے جو ان کو سکھاتے سمجھاتے ان کے حلقے لگتے، اور وہ اس وقت ہوگا جب وہ بھی ان کے ساتھ وقت گزاریں گے. تو پھر پورے ماہ کے اعتکاف پر جب کلام ہوا تو جو مشاورت کے ذمہ داران تھے، 1-2 اور ذمہ دار تھے، پہلے انہوں نے کہا کہ ہم پورے ماہ کا اعتکاف کریں گے. جب وہ پورے ماہ کے اعتکاف پر مجھے 4 مبلغ یوں سمجھے کہ ہمیں چاہیے تھے کہ اگر 4 مبلغ بھی مل جائیں تو اللہ کی رحمت سے ہو جائے. لینگویج پرابلم بھی ہے تو لینگویج کے جو ہمارے جو زبان جاننے والے جو اسلامی بھائی تھے مبلغین وہ بھی تیار ہوئے. جب وہ تیار ہوئے تو ایک عام اسلامی بھائی جو وہاں کی زبان جانتا ہے کہا میں یہاں 8 گھنٹے دوں گا، ایک نے کہا میں یہاں 3 گھنٹے دوں گا، ایک نے کہا میں یہاں 4 گھنٹے دوں گا، ایک نے کہا جتنا بھی کھانے پینے کا سب کو نظام ہوگا یہ میرے ذمہ ہے، ایک نے کہا یہ، ایک نے کہا یہ. کم و بیش 126 اسلامی بھائی کا ہدف طے ہوا کہ وہاں پر پورے ملک کی سطح پر وہاں. لیکن سب سے بنیادی چیز کیا ہوئی جس کی وجہ سے ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ذمہ دار متقف نہیں تھے یا ان کو چلانے والے ذمہ داران نہیں تھے. تو کئی ممالک میں ہم نے اس بار پورے ماہ کے اعتکاف کی تحریک دی ہے، لیکن جہاں بھی ہم غور کرتے ہیں نا
یہ پورا ماہ سنبھالنا آپ بھی جانتے آسان نہیں ہے. آخری عشرے کا بھی سنبھالنا, اسلامی بھائیوں کو تربیت کرنا, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. ماشاءاللہ باب المدینہ کے جو نگران و بڑے بڑے ذمہ داران ہیں, الحمدللہ اتنا یہاں باب المدینہ میں مدنی ماحول ہے کہ ان میں ایک تعداد ہے جو یہ ساری صلاحیتیں بعض اوقات پاتی ہے. تو آپ کو چاہیے کہ پاکستان میں بھی, باب المدینہ میں بھی, مختلف مقامات پر آپ یہ پکا مطلب دعوت اسلامی کا مین, یعنی ہم بڑے اجتماعات میں لاتے ہیں نا تو بٹھانا مشکل ہوتا ہے. اسلام بھائی یہاں نکل جاتے ہیں, وہاں نکل جاتے ہیں. مسجد میں جائے گا کہاں؟ میں مبالغہ کو دھکا مارو تب بھی نہیں نکلے گا, بولے گا نہیں میرا اعتکاف ٹوٹ جائے گا, میں نہیں جاتا. تو اتنا زبردست موقع ہمیں ملتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وہ جو مدنی انداز ہے ہمارا وہ دینے اتارنے میں کامیاب ہو سکے. ذمہ داران ہمت کریں. بہت اچھا آپشن دیا امیر علیہ سنت نے بھی کہ چلو جتنا وقت آپ کا بچ گیا وہ فیضان مدینہ میں دے دیں, اپنے علاقوں کے اعتکاف پہ دے دیں. اور جیسے ہمارے اسلام بھائی نے اٹھ کر جو سب سے پہلے ایک سوال کیا تھا کہ اسلام بھائی جو اپنی ٹولیاں بناتے ہیں, گیدرنگیں بنا کر اور ٹیمیں بنا کر بیٹھتے ہیں, تو آپ جائیں گے تو امید ہے کہ یہ. اور پھر ایک مدنی سوچ امیر سنت نے اور دی ہے نگران اور ذمہ داران کے لیے خاص ہو. یہ جو 10 مسجدیں باہر رہتے ہیں نا کہ روزانہ 4 مسجدوں میں جانا ہے, روزانہ 3 مسجد میں جانا ہے, اس طرح کا جدول برائے کرم نہ بنائیے. ایک مسجد میں بیٹھ جائیے اور وہیں کی ترغیب دلائیے. انشاءاللہ مسلسل آپ تربیت کا انداز رکھیں گے, امید ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی مبلغین وہاں سے 12 پورے ماہ کے لیے, آپ کو 12 ماہ کے لیے تیار ہو کر مل جائیں گے. اچھا, اور یہ اعتکاف میں مدنی مذاکرے کی دورائی اور انعامات, اس کا بھی اعلان کر دیا جائے. جدول میں آڈیو مدنی مذاکرے مساجد میں سنانے کا ہمارے یہاں ویسے ہی طے ہے اجتماعی اعتکاف کے اندر. اب ایسے مدنی مذاکروں کے عاشق ان کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ بہت ان کرے کہ سارے ذمہ داران ہمارے مدنی مذاکروں کے عاشق بن جائیں, پھر تو ہمارے دکھ بہت سارے ختم ہو جائیں. دکھی اس لیے ہم ہے کہ یہ سنتے نہیں ہیں مدنی مذاکرے, بڑے بڑے ذمہ داران نہیں سنتے. یہ ہم طریقہ کار کچھ بتا رہے ہوتے ہیں اور یہ اپنی کچھ وہاں کرے ہوتے ہیں. پیارے باپا جان, مسجد کے خادم کو صفائی کے لیے کپڑے کیسے پہننے چاہیے, گندے یا صاف؟ ہوٹل کے جو بیرے ہوتے ہیں نا, یعنی جو تھوڑا ہوٹل جو ٹپ ٹاپ کا ہوتا ہے, اس بیروں سے ان کو درس حاصل کرنا چاہیے. حالانکہ بیروں کا کام ہی وہ کھانا اور گندہ گیری تو ہوتی ہے اس میں. اور شادیوں میں بھی اس طرح کے بیرے بلائے جاتے ہیں ٹپ ٹاپ کے کپڑوں والے. خادم کو تو مسجد میں آنا ہے, مسجد میں جتنا صفائی کی حاجت ہے اتنی اور کہاں ہے. اس لیے مسجد کے خادم کو بھی اجلے کپڑے, صاف ستھرے مدنی حلیہ ہونا چاہیے اس کو. اب وہ جلدی میلے ہو جاتے ہیں اور یہ عذر ہوتا ہے. یہ ہوٹل کے بیروں کو ہوتا ہی نہیں ہوتا یہ عذر. بیرا تو بہت جگہوں پہ استعمال نہیں ہوتا. اب کیا بولتے ہیں؟ یہاں ویٹر بولتے ہیں. اچھا, ویٹر. اچھا, بہت پرانا ہو گیا. اچھا, یہ بھی پرانا ہو گیا, میں اس سے بھی پرانا ہوں. پھر یہ ویٹر جو ہیں یہ جس طرح کا لباس پہنتے ہیں, اب یہ بولیں گے کہ ہماری تنخواہ کم ہوتی ہے اور روز روز دھو کر کون دے, اور اس طرح کے عذر تو کریں گے یہ. لیکن یہ کہ مسجد کے اندر فرش کی صفائی یقیناً ضروری ہے, ان کی بھی صفائی ضروری ہے, دونوں کو نبھانا ہے. احتیاط کے ساتھ کرے گا تو کپڑے اتنی جلدی میلے نہیں ہوں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد عامر اتاری, پاک سادی کابینہ, باب المدینہ, کراچی. پیارے باپا جان, میرا سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا کام کوشش کرنا ہے, کر کے دکھانا نہیں ہے, جبکہ ہم اپنے ذاتی کاموں میں کوشش کی جس حد تک جاتے ہیں شاید دعوت اسلامی کے کاموں میں اس حد تک نہیں جاتے. ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں کوشش کس حد تک کرنی چاہیے؟ گھر چلانے کی کس حد تک کوشش کرتے ہیں, مکان بنانے کی کس حد تک کوشش کرتے ہیں, دنیا کی دولت کمانے کی کس حد تک کوشش کرتے ہیں, پر اس حد تک کوشش تک تو اللہ کسی کو پہنچا دے اپنے کرم سے. تو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے, اور جتنا
आखिरत का पीरियड है, उतना आखिरत के लिए, और क़यामत का तो एक पीरियड है, इसके बाद तो कोई सिरा ही नहीं है ना। तो यूं मतलब दुनिया के बजाय आखिरत के लिए ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, लेकिन दुनिया के लिए ज्यादा कोशिश की जाती है, अफसोस। अब समझ जाए कि कितनी कोशिश करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि दावत इस्लामी का मदनी काम हम करते रहें, और जो दुनिया के काम करें उसमें भी यही तरकीबों का सवाब मिलता रहे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सिर्फ वही काम करते थे जिसमें सवाब मिले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद एजाज अत्तारी हैदराबाद से आया हूँ। आपकी बारगाह में सवाल ये है, जब मुअज्जिन साहब अजान पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि काम काज रोक कर अजान का जवाब दीजिए और ढेर सवाब कमाइए। अगर कोई इस्लामी भाई काम ना रोके और अजान का जवाब दे तो उसको इसका सवाब मिलेगा या नहीं? अब जैसे कि अजान हुई और वुज़ू कर रहा है, काम ये भी है, तो ये भी जवाब ही है, ये इजाबत बिल कदम, यानी ये प्रैक्टिकल जवाब है, यूँ समझ लें। मस्जिद की तरफ चल रहा है, अजान हो रही है, तो ये चलना भी काम तो है, लेकिन ये इजाबत बिल कदम आएगा इसमें, कि ये प्रैक्टिकल जवाब है। उसमें तो वुज़ू कर रहा है जैसे, और जवाब भी दे रहा है, ज़बान से चल रहा है, मस्जिद की तरफ जमाअत से नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है और जवाब भी दे रहा है, तो ये तो जवाब ही की सूरतें हैं। गुलाम यासीन अत्तारी, अब शबीना होता है, एक रात में कुरान करीम ख़त्म करवाते हैं, इसका पढ़वाना कैसा है? शबीना तो जायज़ है। अब एक रात में कुरान पढ़ने वाले अगर वाकई दुरुस्त पढ़ते हों, जायज़ है। आम तौर पे तो तरावी में भी दुरुस्त पढ़ने वालों की कमी हो गई है, स्पीड की वजह से वो अल्फाज हुरूफ जो है ना वो चब जाते हैं। पापा जान, मेरा आपसे सवाल ये है कि मैं दुकानदार हूँ, तो आप मना फरमाते हैं कि जैसे गैर मुहर्रम औरतें उनकी तरफ देखना नहीं चाहिए, तो नज़रें मतलब झुका के जो है ना काम करने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे कोई लेडीज़ वगैरह आती हैं, बुक स्टोर है मेरा, तो जब तक उनकी तरफ देख के नहीं उनको सामान नहीं देते हैं तो डीलिंग नहीं बन पाती है, सामान नहीं लेते हैं वो। इसी तरह जैसे हमारे गांव में रिश्तेदारों के यहाँ चाचा मामा या इस तरह के जो रिश्तेदार होते हैं हमारे, तो जब हम गांव में जाते हैं तो उनके घर मतलब इस वजह से नहीं जाते कि जैसे वहाँ पे रिवाज है कि लड़कियाँ और जो कज़न्स वगैरह होते हैं वो हाथ मिलाते हैं, तो ये वहाँ पे रिवाज बना हुआ है, और अगर हम हाथ नहीं मिलाते हैं तो वो पीछे से गीबतें करते हैं और जो है ना गाँव में तरह तरह की बातें फैलाते हैं। तो अब हम क्या करें? अब एक तरफ आप कहते हैं कि कतई जो रिश्तेदारों से कतई मतलब वो ताल्लुक़ नहीं करना चाहिए, वो खुद ही करते हैं, तो अब हम क्या उनसे माफ़ी मांगे, क्या करें? जवाब इरशाद सुनो। ये नामहरम औरत से हाथ मिलाना ये तो हराम, ठीक है ना? हुक्म शरीयत पर अमल करें। अगर वो आपकी गिबत करते हैं वही गुनाहगार हो रहे हैं, इसमें तो कोई नो कम्प्रोमाइज है ना। ये सिर्फ आपके गांव में नहीं, ये सुना कि अभी आम हो रहा है हाथ मिलाना नाम महरमों के साथ, माज़अल्लाह। दुकान पर भी देखो बेटा, नजर की हिफाजत तो हुक्म कुरान ही है। आप कहते हैं, आप कहते हैं, आप कहते हैं, मैं क्या? कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ महबूब मोमिनीन से, यानी मुसलमानों से फरमा दो कि वो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें। इसकी तफसीर कंजुल ईमान खजानुल इरफान जो है ना, कंजुल ईमान की तफसीर, उसमें यह कि जब जैसे औरतें हों तो उस वक्त अपनी निगाहें नीची रखें। तो मैं अपनी तरफ थोड़ी कहता हूँ, अब वो दुकानदारी हो या कारखानेदारी हो, जो भी हो, हुक्म शरीयत पर अमल तो करना होगा। और रोज़ी इसी पर तो नहीं है ना कि औरत को देखेंगे तो ही रोज़ी मिलेगी, वरना भूखे मर जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो बंदा काम धंधा वो करे कि जिसमें अपनी आखिरत का नुकसान ना हो। बंदा वो काम करे ये कि जिसमें अपनी आखिरत की बेहतरी हो, गुनाहों से बचत हो। तो स्टेशनरी का काम गुनाहों से बचकर करना मुमकिन तो होगा ना यार,
اتنی قوم کر رہی تو سب کو ہم گناہگار تو نہیں کہہ سکتے نا. باپا جیسے کوئی چیز بیچتے ہیں نا, ہم فرض کریں گاہک کو بولتے ہیں 100 روپے کی, وہ کہتا ہے بھیا 80 روپے لے لیں, ٹھیک ہے ہم دے دیتے ہیں, جی 80 روپے لے لیں. کیونکہ اس میں کافی گاہک ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دیکھیں یار جھوٹ بولتا ہے مولانا, امامہ پہنا ہوا ایسے 80 کی چیز ہے 100 روپے بول رہا تھا. اب یہ تو کاروبار کا وہ تجارت کا مطلب ہوتا ہے کہ دکاندار زیادہ بتاتا ہے پھر گاہک کم بھی کرواتا ہے. تو کچھ لوگ اس طرح ہی بولتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ دیکھو 100 روپے کی چیز اس نے بولی اور 80 میں دے دی, تو یہ تو جھوٹ بولا اس نے. تو اس میں کیا کریں ہم؟ آپ کیا جواب دیتے ہیں اس کو؟ ایسا کوئی بولتا ہے, روز تو بولتا نہیں ہوگا, کبھی کبھار ایک آدھ کوئی تاریخ میں واقعہ ہوگا, تو جواب کیا ارشاد فرمایا اس کو؟ بابا ہم بھی ان کو یہی کہتے ہیں کہ یہ تو کاروبار کا اصول ہے کہ ظاہری بات ہے, منہ مانگے پیسے تو کوئی بھی نہیں دیتا ہے. اس طرح تو نہیں کہا یار, جس طرح اس وقت تو شرافت سے آپ کہہ رہے ہیں, اس وقت کا انداز تصور میں لے کر کے آپ نے اس کو کیا کیا گلدستے پیش کیے تھے. بابا یہی بولتے ہیں کہ بھائی چیز ظاہری بات ہے. اب ہم یہ اتنا نرمی سے کہا ہو, اس کا تو چانس بہت کم ہے. دراصل وہ بارگیننگ جو ہے وہ بھاؤ کم کروانا, یہ ان کے لیے سنت ہے. یعنی کہ بحث و تکرار جو کرتے ہیں نا بھاؤ کم کرانا, تو اب زیادہ بھاؤ بتا کر کم کر دینا جائز ہے شریعت میں. جھوٹ نہ بولے, جیسے بولے اتنے کی خرید ہے اور اتنے کی خرید ہے, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. یہ نہ کہے اپنے 100 روپے بتایا تو ٹھیک ہے 25 میں بیچتے, اپنا مال ہے. تو جو کہتے ہیں کہ آپ مولانا ہو کے جھوٹ بولتے ہیں, قصور ان کا ہے. ایک ہی بار تو ہوا ہوگا یار, ایک بار زیادہ دفعہ ہوگا, 2 بار ہوا ہوگا. ہر آدمی تو نہیں بولتا اس طرح, یہ تو بہت کچھ ہوتا ہے. ہنستے بھی تو مولانا ہو کے ہنستا ہے, اب اس کا کیا علاج, مولانا کیا روتا رہے, اچھا روئے تو بولتے یہ روتا رہتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے, اس لیے وہ صبر و ہمت سے, وہ کوئی فری ہوگا نا اس نے ہو سکتا ہے کہا ہو, بعد منہ پھٹ ہوتے بول دیتے مولانا ہو کے جھوٹ بولتا ہے. نماز میں اگر غفلت طاری ہو جائے تو بعد میں احساس ہونے کے بعد کیا نماز دہرائی جائے یا صرف توبہ کی؟ غفلت طاری کیا مطلب؟ کوئی خیال آ گیا اس میں نماز تو ہو جائے گی. خشوع جیسے جاتا رہا تو نماز تو رہے گی باقی. محمد فروغ اتاری, باب المدینہ کراچی سے. میں گارمنٹس لائن میں کام کرتا ہوں. اکثر کسٹمر ہمارے پاس آتے ہیں, وہ خریداری کرتے ہیں 500 روپے کی, جیسے کہ ایک چیز لی, ایک شرٹ لی. اب وہ کسٹمر دکان میں بھول جاتا ہے, اس کا ہم کیا کریں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز بھیجی 800 روپے کی, کسٹمر نے دیا ہمیں 1000 روپے, ہم ان کو 200 روپے دینا بھول گئے. ہم ان 200 روپے کا کیا کریں, اور جو پیس کسٹمر بھول گیا ہم اس کا کیا کریں؟ دونوں کو تلاش کریں, لکھ کر لگا دیں, جو بھی ذرائع ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ اس کو ڈھونڈیں. یہ نہیں کہ اب یہ نہیں آیا تو کیا ہوا, ہم نے تھوڑی اس کا یہ اکثر پیچھے جاتا ہے, کسٹمر نکل چکا ہوتا ہے. ہم 200 روپے کا کیا کریں؟ یہ اکثر یہ تعویذ آتے ہیں, تالیہ کے بکسے ہوتے ہیں, اس میں ڈال دیں انہیں کی نیت سے, نہیں تو الگ ہی رکھتے ہیں. بھول گئے 200 روپے لینا, ذرا بھی وہ بھول گئے تو ان کی ملک پر باقی ہیں, تو ان کو انہیں ملک کیا, آپ پر یہ انہیں واجب الادا ہے, انہیں ادا کریں. اور باقی وہ کسٹمر جو شرٹ بھول گیا اس کا, وہ بھی اسی کی ہے. پیارے باپا جان, میری شادی کو تقریباً 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. گھریلو ناچاکیہ کی بنا پر امی کی بہو جو ہے وہ اپنے گھر چلی گئی ہے, تو اب ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں علیحدہ لے کر رہو, اور میں اپنے گھر والوں کا ایک ہی بیٹا ہوں. تو میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس میں ایسا ہے کہ ظاہر واجب تو نہیں ہے کہ اس کو الگ سے مکان دلا دے, رہائش مکان دینا واجب ہے, لیکن وہ تو آپ دے ہی رہے. اس میں الگ لینے میں ایسا ہے, بڑے بوڑھوں کو گھر کے بیچ میں ڈال کر ہی فیصلہ کرنا اچھا ہے. گھر الگ ہو جاتا ہے نا تو پھر سکون سے بندہ گھر چلا سکتا ہے. اس ساس بہو کے مسائل ایک ساتھ رہ کر آگ اور پانی میں صلح ذرا مشکل ہوتی ہے. اگر ایسا ہے آپ کے یہاں, لگتا ہے ایسا ہی ہے. اس میں یہی ہے کہ بڑے بوڑھوں کو بیچ میں ڈال کر کوئی رستہ نکالا جائے, اور گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے, یہ آپ نے خود سنی ہے, سنائی نہیں ہے, سنائی بھی ہے. بیچارے نے جتن کر لیا. لگتا ہے کہ مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس, اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند.
اللہ بس آپ کی پریشانی دور کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ